بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ نے 29واں پارہ مکمل سن لیا ہے، لیکن ہم نے آخری پارے کا خلاصہ سننا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، جب سور میں پھونکا جائے گا تو تم سب گروہوں کی شکل میں آؤ گے ہمارے سامنے۔ آسمان کے دروازے کھول دیے جائیں گے اور پہاڑ چلا دیے جائیں گے، اور بے شک جہنم گھات میں ہے، ظالموں کے اور سرکشوں کے کا ٹھکانہ ہے، اور وہ اس میں صدیوں رہیں گے، اور ان کو کوئی ٹھنڈک نہیں پہنچے گی، نہ پینے کے لیے کچھ ہوگا سوائے پیپ اور گرم کھولتے ہوئے پانی کے۔ جزاء وفاقا، یہ پورا بدلہ ہے۔ انہم کانوا لا یرجون حسابا، انہیں اندازہ ہی نہیں تھا کہ اتنا باریک حساب ہوگا۔ فرمایا کہ ہم نے تمہیں قریبی عذاب سے ڈرا دیا ہے۔ یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ، اس دن ہر شخص دیکھ لے گا جو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہوگا، اور کافر کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، اے کاش میں مٹی ہی رہتا۔ سورہ عبس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بہرا کر دینے والی یعنی قیامت آ جائے گی تو ہر بندہ اپنے بھائی سے بھاگے گا، اپنی ماں سے، اپنے باپ سے بھاگے گا، اور اپنی بیوی سے، اپنے بیٹوں سے، اولاد سے بھاگے گا کہ یہ کچھ مجھ سے مانگ نہ لیں۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، اس دن ہر ایک کو اپنی فکر ہوگی۔ وجوہ یومئذ مسفرہ، ہاں کچھ چہرے بہت خوش و خرم ہوں گے، ہنستے مسکراتے ہوں گے، لیکن کچھ چہرے ان پر گرد پڑی ہوگی، ترحقھا قطرہ، اور کالک ان پر ملی ہوگی، یعنی چہرے سیاہ ہو چکے ہوں گے۔ اولئک ھم الکفرۃ الفجرہ، یہی وہ لوگ ہیں جو کافر اور فاجر تھے۔ اے انسان، تجھے کس نے دھوکے میں ڈال دیا؟ اپنے کرم کرنے والے رب سے تجھے کس نے دھوکے میں ڈال دیا؟ یعنی شیطان نے۔ الذی خلقک، وہ رب جس نے تجھے پیدا کیا، تجھے درست بنایا، تجھے متناسب بنایا، اور جس شکل میں چاہا تجھے جوڑ دیا، بلکہ تم لوگ تو قیامت کو جھٹلاتے ہو۔ اور یاد رکھو وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، تم پر نگرانی کرنے والے فرشتے موجود ہیں، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، وہ سب جانتے ہیں جو تم کرتے ہو۔ فرمایا سورہ انشقاق میں کہ جن کے دائیں ہاتھ میں اس کا اعمال نامہ دیا جائے گا، فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، اس کا حساب تو بڑا ہی آسان ہوگا، اور وہ اپنی فیملی کی طرف جب جائے گا تو مسرورا، بڑا خوش ہوگا، اور جس کا اعمال نامہ اس کے پیٹھ پیچھے سے دیا جائے گا تو وہ موت کو پکارے گا اور وہ دہتی آگ میں داخل ہوگا۔ وہ اپنی فیملی میں بڑا خوش رہتا تھا، کہتا تھا بڑے مزے ہے، اور انہو ظن ان لن یحور، اور اس کا خیال تھا کہ لوٹ کر نہیں جانا، یعنی وہ یہ سمجھتا تھا کہ اللہ کے سامنے پیش ہی نہیں ہونا۔ بھلا ہاں کیوں نہیں، ان ربہ کان بہ بصیرا، بے شک اس کا رب اس کی ہر حرکتوں کو دیکھ رہا تھا۔ فرمایا سورہ اعلیٰ میں کہ قد افلح من تزکا، یہ ہر روز آپ اس میں وطروں میں آپ سنتے ہیں، قد افلح من تزکا، یقیناً کامیاب ہو گیا جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا، شرک سے پاک کر لیا، بدعت سے پاک کر لیا، ہر قسم کی برائی سے پاک کر لیا۔ فرمایا وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ،
اپنے رب کا نام لیا اور فصلہ نمازیں پڑھتا رہا، بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ تم دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، تمہیں پتہ ہی نہیں، والآخرۃ خیر وابقی، حالانکہ آخرت بہتر بھی ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ یہی بات پہلے صحیفوں میں بھی لکھی ہوئی تھی، ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ غاشیہ میں فرمایا کہ کچھ چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے، بلکہ فرمایا کہ کچھ چہرے اس دن ذلیل و خوار ہوں گے اور محنت کرنے والے تھکنے والے ہوں گے، لیکن وہ غلط کاموں میں محنت کرنے والے تھے۔ تسلا نارا حامیہ، دہکتی آگ میں داخل ہوں گے اور گرم چشمے کا پانی پلایا جائے گا، اور ان کے لیے سوائے کانٹے دار جھاڑیوں کے لیے سوائے کوئی کھانا نہیں ہوگا جو نہ موٹا کرے گا ولا یغنی من جوع، اور نہ بھوک سے کفایت کرے گا۔ ہاں، کچھ چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے اور وہ بڑے خوش ہوں گے، اونچی بلند جنتوں میں باغات میں ہوں گے، کوئی بیہودہ بات وہاں نہیں سنیں گے، اس میں چشمے جاری ہوں گے اور بلند پلنگ ہوں گے اور آب خورے رکھے ہوں گے اور صوفے بچھے ہوں گے، قالین مخملی قالین بچھے ہوں گے۔ یعنی یہ دونوں قسم کے لوگوں کا اللہ نے ذکر فرما دیا کہ دونوں جہنم والوں کا کیا ہوگا، جنت والوں کا کیا ہوگا۔ فرمایا قیامت کے دن وجاء ربک والملک صفا صفا، تیرا رب آئے گا اور فرشتے بھی ساتھ ہوں گے صفیں باندھے ہوئے، اور پھر جہنم کو لایا جائے گا۔ اس دن انسان نصیحت پکڑنے کی کوشش کرے گا، لیکن وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى، لیکن اس وقت کا نصیحت پکڑنے کا کیا فائدہ؟ کہے گا یا لیتنی قدمت لحیاتی، اے کاش، آج بتایا جاتا ہے تو سمجھ نہیں آتی، اس وقت کہے گا اے کاش میں اپنی اس زندگی کے لیے کچھ آگے بھیج چھوڑتا۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، تو آج اس کو ایسا عذاب ہوگا کہ کسی کو اتنا عذاب نہیں ہوگا، وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، اور ایسا جکڑا جائے گا کہ اس جیسا کسی کو نہیں جکڑا جائے گا۔ اور کہا جائے گا یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے مطمئن جان، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ دیکھیں، چار قسم کے نفس ہیں۔ ایک ہے نفس امارہ، قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے۔ نفس امارہ کا کام ہے حکم دینا، کر لے کچھ نہیں ہوتا، ساری دنیا کرتی ہے، یعنی برائی کا حکم دیتا ہے۔ اور پھر دوسرا نفس ہے نفس لوامہ، جسے ہم لوگ ضمیر کہتے ہیں۔ یہ نفس لوامہ جو ہے اسے ملامت کرتا ہے کہ شرم کر، اللہ نے تجھے صحت دی، دولت دی، عہدہ دیا، اتنی عزت دی، تو اللہ کی نافرمانی کرے گا، یہ ملامت کرتا ہے۔ تو امارہ اور لوامہ دونوں کی آپس میں کشمکش رہتی ہے، اور جب انسان نفس امارہ کے پیچھے لگ کے گناہ کر لیتا ہے تو وہ نفس خبیثہ کہلاتا ہے، اور جب وہ نفس لوامہ کے پیچھے لگ کے گناہ سے بچ جاتا ہے تو وہ نفس مطمئنہ ہوتا ہے۔ اس کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے، کہا جائے گا یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے مطمئن نفس، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، لوٹ جا اپنے رب کی طرف راضی خوشی، میرے بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ یہ نفس مطمئنہ کو یہ اعزاز حاصل ہوگا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی پیدائش کے بارے میں فرمایا کہ والتین والزیتون، انجیر کی قسم، زیتون کی، طور سینین کی، اور اس امن والے شہر کی۔ اللہ یہ قسمیں کھا کر آگے فرما رہا ہے، اصل بات آگے ہے، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ ہم نے انسان کو بہترین شکل میں پیدا کیا، یعنی بہترین شکل میں۔ آپ ذرا دیکھیں، میں نے پہلے بھی ایک دفعہ بتایا کہ ناک ہے،
آنکھیں ہیں بالکل برابر، ایک ادھر، اور منہ اس کے بالکل نیچے، جن کو لقوہ ہو جاتا ہے تو تھوڑا سا ٹیڑھا ہو جائے تو کتنا بھدا لگتا ہے، اور یہ منہ میں جب کوئی انسان اندر داخل کرتا ہے تو ناک بتاتا ہے کہ یہ سمیل آ رہی ہے، یہ نہیں کھانا، یہ تیرے لیے ٹھیک نہیں۔ دیکھ کتنا اللہ کا یہ نظام ہے۔ فرمایا کہ ہم نے انسان کو بہترین شکل میں پیدا کیا، اور پھر وہ اتنا گھٹیا، اور پھر اسفل سافلین میں یہ چلا گیا کہ پھر بہت گھٹیا سے گھٹیا کام، ہم نے ان کو اعلیٰ، دیکھیں اشرف المخلوقات، جتنے بھی اللہ نے جاندار پیدا کیے ہیں ان کے سر نیچے کو ہیں، ان کے سر نیچے کو ہیں۔ آپ دیکھ لیں یہ بن مانس اگر کسی وقت اس کا سر اوپر کو ہوتا ہے، لیکن جب یہ چلتا ہے تو نیچے کو ہی ہوتا ہے۔ تو اس طرح اللہ نے انسان کا سر سیدھا رکھا ہے، اور کتنا اشرف المخلوقات اور شکل کتنی اعلیٰ بنائی ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ صرف وہ لوگ سیدھے راستے پر رہے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، تو ان کے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اور فرمایا کہ ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں اتارا ہے، اور آپ کیا جانیں کہ یہ شب قدر کیا ہے؟ یہ شب قدر 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے، ایک رات کی عبادت۔ اس میں فرشتے اترتے ہیں اور روح الامین اترتے ہیں، اور پھر یہ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت جبریل اس رات میں اترتے ہیں، ایک جھنڈا بیت اللہ میں گاڑتے ہیں، اور وہ پھیل جاتے ہیں پوری دنیا میں۔ جو لوگ اس وقت دعائیں کر رہے ہوتے ہیں ان کی دعاؤں پر وہ آمین کہتے ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک خاص رات ہے، پسندیدہ، اور فرمایا کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم، اپنے رب کے حکم سے اترتے ہیں ہر کام سے جو بھی ان کے ذمے اللہ لگاتا ہے۔ سلام، سلامتی والی ہے، ہی حتی مطلع الفجر، یہاں تک کہ صبح طلوع ہو جائے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کا ذکر فرماتے ہوئے فرمایا کہ جب زمین کو ہلا کے رکھ دیا جائے گا، اور زمین اپنے سارے بوجھ جو اس کے اندر ہے، انسان دفن ہے وہ بھی باہر نکال پھینکے گی، سونا چاندی جتنی معدنیات ہیں سب باہر نکال پھینکے گی، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، زمین اپنے سب بوجھ باہر پھینک دے گی۔ انسان کہے گا مَالَهَا، اس کو کیا ہو گیا؟ یہ پہلے تو ایسے نہیں تھی۔ یومئذ تحدث اخبارها، اس دن وہ اپنی ساری خبریں بتائے گی۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا خبریں بتائے گی؟ تو اللہ کے نبی نے بتایا کہ جو کچھ لوگ زمین پر کرتے رہے ہوں گے وہ سارا ہر شخص کے بارے میں بتائے گی۔ یہ ان کی خبریں ہیں۔ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، کہ بے شک اس کے تیرے رب نے اس کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ ایسا کرے۔ پھر لوگوں کو اشتاتاً الگ الگ کیٹیگریز کے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ اکٹھا کرے گا، لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ، تاکہ ان کے اعمال، وہ اپنے اعمال کو دیکھ سکیں، یعنی ان کو اعمال دکھائے جائیں گے۔ جس کا ذرہ برابر بھی کوئی اچھا عمل ہوگا وہ اسے دیکھ لے گا، یعنی اس کا اجر پا لے گا۔ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا، اور جس کا ذرہ برابر بھی برا عمل ہوگا، یرا، وہ اسے بھی دیکھ لے گا، یعنی اس کا بھی بدلہ پا لے گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور سورہ قارعہ میں بھی قیامت ہی کا ذکر فرمایا ہے کہ کھڑکھڑانے والی کیا ہے، کھڑکھڑانے والی، اور آپ کو کیا معلوم کہ کھڑکھڑانے والی کیا ہے؟ اس دن لوگ بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح پڑے ہوں گے۔ یہاں پچھلی صورت میں تھا نا اخرجت الارض اثقالها، کہ زمین باہر نکال کے پھینک دے گی، تو وہ ایسے پتنگوں کی طرح جیسے گرے پڑے ہوتے ہیں اس طرح پڑے ہوں گے۔ اور فرمایا کہ
वतकूनुल जिबालु कल अहनिल मनफूश, और पहाड़ धुनी हुई रुई की तरह उड़ते फिरते होंगे। और जिनके आमाल का वजन भारी हो गया फहुव फी ईशतिर रादिया, वो तो राजी खुशी की ज़िंदगी में होंगे। व अम्मा मन खफ़त मवाज़ीनो, और जिनके आमाल का वजन हल्का रह गया फ़उम्मुहु हाविया, उसका ठिकाना हाविया है। वमा अदराका मा हिया, और यह हाविया जहन्नम का नाम है। और आप क्या जाने कि वो क्या है, नारुन हामिया, दहकती आग है। फिर फरमाया कि तुम्हें ज्यादा की कसरत की, माल की, औलाद की कसरत ने तुम्हें गाफिल कर दिया है, यहाँ तक कि तुमने जा देखी कब्रें, यानी कब्र के करीब पहुंच गए हो, और फिर भी तुम्हें कसरत की फिक्र है कि ज्यादा आ जाए। कल्ला, हरगिज़ नहीं, सौफ तालमून, तुम्हें पता लग जाएगा। सुम्मा कल्ला सौफ तालमून, हाँ हरगिज़ नहीं, लग पता जाएगा। कल्ला लौ तालमून इल्मल यकीन, हरगिज़ नहीं, काश तुम यकीनी इल्म रखते, तुम ज़रूर बिज़रूर जहन्नम को देख लेते, देख लोगे। और सुम्मा लतरवन्नहा ऐनल यकीन, यकीनी आँख से तुम उसे देख लोगे। सुम्मा लतुसअलुन्न यौमइज़िन अनिन नईम, फिर अल्लाह के सामने जब पेश होगे तो एक एक नेमत के बारे में तुमसे सवाल किया जाएगा। फरमाया हलाकत है हर उस ताना देने वाले, ऐब लगाने वाले की, जो माल जमा करके रखता है और गिन गिन के रखता है। 2 लाख हो गया, अब 3 लाख हो गया, गिन गिन के रखता है। मज़ा आता है शुमार करने में, फिर देखता है कितने हो गए हैं, गिन गिन के रखता है। यहसबु अन्ना मालहु अखलदा, वो गुमान करता है कि ये माल उसे हमेशा जिंदा रखेगा। कल्ला, हरगिज़ नहीं, लयुम्बदन्न फिल हुतमा, ये ज़रूर बिज़रूर हुतमा में डाला जाएगा। हुतमा भी जहन्नम का नाम है, तोड़ फोड़ के रख देने वाली, इसका तर्जमा है तोड़ फोड़ के रख देने वाली, जहन्नम में डाला जाएगा। वमा अदराका मल हुतमा, और आप क्या जाने कि ये हुतमा क्या है, नारुल्लाहिल मूक़दा, अल्लाह की भड़काई हुई आग है। अल्लती तत्तलु अलल अफ़िदा, जो दिलों तक पहुँच जाएगी। इन्नहा अलैहिम मुसदा, और वो उनको घेरे हुए होगी। फी अमदिन मुमद्ददा, लंबे लंबे सतूनों में उनको घेरे हुए, कहीं भाग नहीं सकेंगे। लंबे लंबे सतूनों में उसके शोले होंगे और वो उनको घेरे हुए होगी। अल्लाह ताला हम सबको जहन्नम की आग से बचा के रखे। आखिर में 2 सूरतें हैं जो ख़ास तौर पर जिन्हें मुअव्वज़तैन कहा जाता है, और ये मुअव्वज़तैन ये अल्लाह तबारक व तआला ने ख़ास मौके पर उतारी हैं। इन दोनों सूरतों को मैंने अर्ज़ किया मुअव्वज़तैन कहा जाता है। और एक दफ़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने एक सहाबी अबू हाबिस से फरमाया, क्या मैं तुम्हें बेहतरीन तावीज़ ना बताऊं? तो आपने फिर ये 2 सूरतें उनको बताई। आपको जब भी कोई तकलीफ होती थी, ये दोनों सूरतें पढ़ते और अपने जिस्म पर फूंक देते थे। जब भी कोई तकलीफ होती थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक यहूदी ने अपने भाई बहनों के साथ मिलकर जादू कर दिया, जादू करने की कोशिश की, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू करने की जब कोशिश की गई तो अल्लाह हिफाजत करने वाला है, तो अल्लाह ने हज़रत जिब्रील को ये 2 सूरतें देकर भेजा, ये 2 सूरतें देकर भेजा। वो आए और उन्होंने आकर बताया कि फलां कुएं में जादू रखा हुआ है। चुनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली को भेजा कि जाकर उस कुएं से जादू का सामान निकाल कर लाओ। तो वो लाए तो कंगी के दंदानों में बालों के साथ 11 गिरें पड़ी हुई थी, और एक मोम का पुतला था, उसमें 11 सुइयां चुभोई हुई थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत जिब्रील ने जब ये 11 आयात हैं ये दोनों सूरतों की, तो इन आयात को पढ़ने का फरमाया।
جیسے جیسے آپ ایک آیت پڑھتے گئے تو وہ سوئی نکلتی گئی اور وہ گرہ کھلتی گئی اور آپ بالکل فریش ہو گئے. یہ اللہ کی مدد تھی، اللہ کی مدد تھی. ہمیں یہ ایمان رکھنا چاہیے کہ جادو اگر کوئی کرے تو ہو جاتا ہے، لیکن کرنا کفر ہے اور یہ حقیقت ہے کہ ہو جاتا ہے. جیسے دوسری آزمائشیں ہیں، کوئی قتل کرنا چاہے تو قتل ہو جاتا ہے، کوئی زنا کرنا چاہے تو ہو جاتا ہے، تو ایسے ہی کوئی جادو کرنا چاہے تو جادو ہو جاتا ہے. لیکن کرنا کفر ہے. جیسے قتل کرنا منع ہے ایسے ہی جادو کرنا بھی منع ہے. یہ ایک الگ بات ہے. بصورت اللہ نے پوری امت پر یہ مہربانی کی کہ اگر کوئی اس طرح کا شر پسند جادو کرنے کی کوشش کرے تو جادو کے توڑ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ 2 صورتیں بھیجی ہیں اور ان کو ویسے بھی صبح و شام کے اذکار میں باقاعدگی سے پڑھتے رہنا چاہیے تاکہ ہم ہر قسم کی شر سے محفوظ رہیں. ایک اور صورت سورہ اخلاص ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت محبوب رکھتا ہے. ایک صحابی نماز میں جو بھی صورتیں پڑھتے بعد میں سورہ اخلاص ضرور پڑھتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا گیا تو آپ نے پوچھا کہ اس سے پوچھو کہ ایسا کیوں کرتا ہے. تو کہنے لگے کہ مجھے اس صورت سے بہت محبت ہے، مجھے یہ صورت بہت اچھی لگتی ہے کیونکہ اس میں اللہ کی توحید ہے، اللہ کی توحید بیان کی گئی ہے اور اللہ بے نیاز ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں، نہ وہ خود کہیں کسی نے اس کو جنا ہے نہ اس نے کسی کو جنا ہے اور اس کا کوئی برابری کرنے والا نہیں. یہ اس صورت کا ترجمہ ہے. تو اللہ تبارک و تعالی اللہ کے نبی نے بتایا کہ اس کو بتا دو کہ جس طرح تو اس صورت سے محبت کرتا ہے تو اللہ بھی تجھ سے ایسے ہی محبت کرتا ہے. تو یہ صورت بھی ہمیں دل میں ہمیشہ یاد ہونی چاہیے اور اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنے کے لیے اس کو بھی ہمیشہ پڑھتے رہنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارا تعلق قرآن کے ساتھ پکا جوڑ دے. یہ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ نے ہمیں ایک پریکٹس کروائی ہے. تھوڑا سا دل نرم ہو چکے ہیں. اللہ سے توفیق مانگیں کہ رمضان کے بعد بھی اسی طرح قرآن پڑھنے والے، قرآن سے تعلق جوڑنے والے، قرآن پر عمل کرنے والے ہم بنے رہیں اور اپنی غلطیوں کوتاہیوں سے معافی مانگ کر اور آئندہ مکمل طور پر ہر قسم کے گناہ سے بچنے کا اللہ سے وعدہ کریں. میں بھی آپ بھی، تاکہ ہماری زندگی جو ہے جیسے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ رمضان المبارک کے بعد بندہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس کی ماں نے اس دن جنا ہو، یعنی گناہوں سے بالکل پاک، کیونکہ اس نے روزوں کا حق ادا کیا ہوتا ہے، رمضان المبارک کا حق ادا کیا ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں انہی میں سے بنائے جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ایسے ہو جاتے ہیں جیسے ان کی ماں نے اسے اس دن جنا ہے. اللہ ہمیں انہی میں سے بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.